اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. یہاں سے فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. یہ قصہ چوتھے دعوے سے متعلق ہے. شروع میں جب ربط اور اس صورت کا خلاصہ بیان ہوا تھا اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ اس میں کچھ قصے ہیں اس صورت میں، جس میں سے ایک قصہ وہ ذوالقرنین کا قصہ ہے. تو یہاں سے یہ ذوالقرنین بادشاہ کا قصہ ہے اور یہ قصہ چوتھے دعوے سے متعلق ہے. یہ ذوالقرنین کون تھا؟ اس سے متعلق علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور قصص القرآن میں حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح دیگر مفسرین اور علماء نے تفصیلات بیان فرمائی ہے. اختصار کے ساتھ یہ عرض ہے کہ یہ جو ذوالقرنین ہے اس سے مراد ہمارے استاد محترم حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ اس سے سکندر یونانی مقدونی مراد نہیں ہے جو 300 سال قبل مسیح گزرا ہے اور جس کا وزیر ارسطو تھا، وہ مراد نہیں ہے اس سے سکندر یونانی یا سکندر مقدونی جس کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ آتش پرست بادشاہ تھا اور مشرک تھا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو ذوالقرنین ہے جن کا تذکرہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاصرین میں سے تھے، ہم عصر تھے، اور ان کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور ان کا زمانہ سکندر یونانی جس کا بھی تذکرہ گزرا، ان کا زمانہ سکندر یونانی سے 2000 سال پہلے تھا. تو اس سے وہ سکندر یونانی مراد نہیں ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر تھے ذوالقرنین. اور مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین یہ فارس کا بادشاہ تھا جس کو یہودی خورس کہتے ہیں، یونانی اپنی زبان میں سائرس، فارسی اس کو گورش اور عرب اس کو کیخسرو کہتے ہیں، جس کا زمانہ سکندر کے قریب تھا. قصص القرآن کے حوالے سے حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ فرمایا ہے. تو فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، دریافت کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کا حال. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہود کے کہنے پر نصارہ نے حضور علیہ السلام سے بطور آزمائش کے کچھ سوالات کیے تھے. ان سوالات میں ایک اصحاب کہف کے قصے سے متعلق سوال تھا، ایک رجلین کے قصے سے متعلق، اور اسی طرح ایک ذوالقرنین سے متعلق بھی تھا. تو دریافت کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کا حال. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ فرما دیں سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا کہ میں بھی پڑھ کر سناتا ہوں تم کو اس کا کچھ حال. ذکراً کچھ احوال یا کچھ حال. تو آپ فرما دیجئے کہ میں بھی پڑھ کر سناتا ہوں تم کو اس کا کچھ حال یا کچھ احوال. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. یہاں سے فرماتے ہیں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے حکومت دی تھی اس کو روئے زمین پر، ہم نے اس کو
روئے زمین پر حکومت دی تھی. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور دیا تھا ہم نے اس کو ہر قسم کا ضروری سامان. سببا ضروری سامان یا سامان کافی. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، یہاں سے مغربی مہم کا آغاز ہے. یہ مختلف مہمیں ہیں. ایک سفر اس نے کیا مغربی جانب اور بالکل آخری کنارے تک، یعنی اس نے یہ سوچا کہ میں دیکھ لوں اللہ پاک کی یہ زمین کہاں تک ہے. مغرب کا سفر شروع کیا اور جہاں زمین ختم ہوتی ہے وہاں تک اس نے سفر کیا. پھر اس کے بعد مشرق کا سفر شروع کیا، مشرق کا سفر کیا. زمین کی انتہا کو تو کوئی نہیں پا سکتا. ایسی جگہ پہنچا جہاں صرف دلدل تھی، آگے جانا ممکن نہیں تھا. اب اس کے آگے کتنا علاقہ، کیا زمین ہے، وہ اللہ پاک کو معلوم ہے. مغربی سفر، یہاں سے مغربی مہم کا آغاز. فرماتے ہیں حتی اذا بلغ مغرب الشمس، کہ یہاں تک کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، چل پڑا ایک راہ پر. چنانچہ وہ چل پڑا ایک راہ پر. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک جب پہنچا سورج کے ڈوبنے کی جگہ. وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، تو اس نے پایا سورج کو کہ وہ غروب ہوتا تھا. فی عین حمیۃ، ایک سیاہ چشمے میں. عین سے مراد چشمہ، حمیۃ مانے سیاہ، تو وہ ڈوبتا تھا ایک سیاہ چشمے میں. ووجد عندہا قوما، اور پایا اس نے اس کے پاس ایک قوم کو. سیاہ چشمے میں ڈوبنے سے کیا مراد ہے؟ سورج تو ظاہری بات ہے کہ جہاں یعنی ڈوبتا ہے اس کی اپنی ایک ترتیب ہے، اللہ پاک کا ایک نظام ہے. لیکن جب انسان سمندر میں سفر کرتا ہے تو سمندر میں سفر کا تجربہ اگر ہو تو معلوم ہوگا آپ کو. وہاں انسان کو جب انسان سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پانی میں ڈوب رہا ہے. جب انسان سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کر بھی یہ نظارہ کر سکتا ہے، یا بحری جہاز یا کشتی میں اگر سفر کر رہا ہے اور سورج کے غروب ہونے کا وقت ہو تو وہاں دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ سورج پانی کے اندر ڈوب کر چلا گیا، غروب ہو گیا. یہ اس سے تعبیر کیا ہے اس کو. تو پایا کہ وہ ڈوبتا تھا ایک سیاہ چشمے میں. ووجد عندہا قوما، اور پایا اس نے اس کے پاس ایک قوم کو. قومن، یہ کافر قوم تھی. قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تو ہم نے کہا یا کس طور پر، اما بالوحی او بالالہام او بواسطۃ نبی، تینوں اس میں یعنی احتمالات ہو سکتے ہیں. قلنا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ذوالقرنین سے. اب کس طور پر کہا؟ اما بالوحی او بالالہام او بواسطۃ نبی، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. تو ہم نے کہا قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اے ذوالقرنین خواہ ان لوگوں کو تو سزا دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اور خواہ اختیار کرے تو ان کے بارے میں نرمی. اما ان تعذب ای ابتداء، یا تو سزا دے ان کو، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اور یا پھر تو ان کے بارے میں نرمی اختیار کر لے، یعنی پہلے دعوت ایمان دے دے ان کو. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا. قال اما من ظلم، عرض کیا بہرحال جو شخص ظاہر رہا یعنی ظالم رہا، یعنی دعوت کے بعد. اما من ظلم ای بعد الدعوت، تو کہا عرض کیا کہ بہرحال جو شخص ظالم رہا یعنی دعوت دینے کے بعد بھی، فسوف نعذبه، انجام دنیاوی، و ہم البتہ سزا دیں گے اس کو. ثم يرد الى ربه، انجام اخروی، اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف. فيعذبه عذابا نکرا، پس اس کا رب یعنی اس کو عذاب دے گا عذابا نکرا، سخت عذاب. نکرن ای شدیدن، سخت عذاب دے گا.
وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو شخص ایمان لے آئے گا، وعمل صالحًا اور نیک عمل کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، انجام اخروی. تو جو شخص ایمان لائے گا، وعمل صالحًا اور نیک عمل کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کو بدلے میں بھلائی ملے گی. وَسَنَقُولُ لَهُ، یہاں سے انجام دنیاوی ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، یہاں سے انجام دنیاوی کا بیان ہے. اور ہم کہیں گے اس کو اپنے برتاؤ میں آسان بات، یعنی نرم بات. ثم اتبع سببا، یہ تو مغربی مہم کا ذکر تھا کہ مغرب کی انتہا کو پہنچے، وہاں ایک قوم ان کو ملی. اب یہ کیسی قوم تھی، تفصیلات کا اللہ پاک کو علم ہے، لیکن کچھ تذکرہ اس کا قرآن کریم میں ہے، جیسے آپ کے سامنے آ گیا. ثم اتبع سببا، اب یہاں سے شرقی مہم کا ذکر ہے. یہ اس سے پہلے جو تھا یہ مغربی مہم کا تذکرہ تھا. تو مغرب کی جانب انہوں نے پہلے سفر کیا اور بالکل انتہائی مغرب تک پہنچ گئے، یہ سکندر ذوالقرنین. اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ سیر و سیاحت بھی ہو سکتی ہے، یا آیا اس کا مقصد فتوحات تھا، اپنی سلطنت میں اضافہ تھا، تو اس میں کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. چاہے اس کا مقصد نفس سیر و سیاحت ہو یا اس کا مقصد فتوحات ہو، لیکن یہ سفر اس نے کیے ہیں سکندر نے، سکندر ذوالقرنین جس کو کہا جاتا ہے. تو پہلے مغربی مہم تھی اور یہ اس کے بالکل انتہا تک پہنچے ہیں. پھر اس کے دل میں آیا کہ اب مشرق کی جانب بھی سفر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اب یہاں سے شرقی مہم کا ذکر اور آغاز ہے. ثم اتبع سببا، پھر وہ چل پڑا ایک دوسری راہ پر جہت مشرق. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج نکلنے کی جگہ. کہاں پہنچا؟ جب وہ پہنچا مطلع الشمس، سورج نکلنے کی جگہ، یعنی مشرق میں بالکل منتہا آبادی مراد ہے، جہاں آبادی ختم ہو جاتی تھی دنیا کی. تو مشرق میں اس سمت میں جا کے پہنچ گیا. وَوَجَدَهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج نکلنے کی جگہ. وَجَدَهَا تَتْلُو عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، تو جب پہنچا سورج نکلنے کی جگہ تو پایا کہ وہ سورج طلوع ہوتا ہے ایسی قوم پر، عَلَى قَوْمٍ، وہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہے، لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، کہ نہ کیا ہم نے ان کے لیے اس سے آگے کوئی حجاب، کوئی آڑ. یعنی وہ ایسے لوگ تھے، مشرقی جانب پہنچا، گھر بنا کر نہیں رہتے تھے. جیسے عام طور پر انسان مدنی اتباع ہے اور اس کے مزاج میں ہے مکان بنانا، گھر بنانا، چاہے وہ چھپر کا، بھانس کا کیوں نہ ہو، چاہے مضبوط مکانات کیوں نہ ہو، لیکن یہ انسان کا ایک مزاج ہے. لیکن وہ ایسی ایک قوم تھی، اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ مکانات وغیرہ بنا کر نہیں رہتے تھے. تو اس کی طرف اشارہ ہے لم نجعل لہم من دونہا سترا، یعنی کوئی حجاب، کوئی آڑ نہیں تھی. گھر چھت بنا کر نہیں رہتے تھے کہ مکانات میں رہتے ہوں، بلکہ بغیر مکانات کے ایسے ایک وحشی قسم کے لوگ تھے. جیسے موجودہ زمانے میں بھی بعض افریقہ وغیرہ کے ایسے جنگلات، اس میں ایسی ایک قوم رہتی ہے کہ وہ بھی بالکل ایک وحشی اور جنگل میں رہنے والے اور اس مزاج کے لوگ ہیں. کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، فرماتے کذالک ای کذالک الامر، یہ قصہ اسی طرح ہے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور تحقیق گھیر لیا ہم نے تمام ان چیزوں کو، بما لدیہ خبرا، جو اس کے پاس تھی باعتبار علم کے. ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور راہ پر ہو گیا. اب یہ تیسرا سفر ہے. اب یہ تیسرا سفر کس راستے پر ہے؟ تو مشرق اور مغرب کا سفر تو ہو چکا ہے، اس لیے بعض کہتے ہیں کہ شمال کی جانب ہوا، لیکن واللہ عالم، حقیقت اللہ پاک کو معلوم ہے کہ یہ تیسرا سفر یہ کس جانب ہوا ہے. البتہ بعض حضرات نے شمال کا تذکرہ کیا ہے کہ تیسری مہم اور تیسرا سفر جو ہے یہ شمالی مہم ہے. تو اب تیسرے سفر کا تذکرہ ہے ثم اتبع سبب، یعنی پہلے اس نے مغرب کا سفر کیا اور منتہا مغرب تک پہنچ گیا. پھر دوسری مرتبہ مشرقی سفر کیا اور انتہائی مشرق تک پہنچ گیا.
یہ تیسرا سفر ہے، تیسری مہم ہے، جس میں بعض مفسرین فرماتے ہیں شمالی مہم ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور راہ پر ہو گیا، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان، جہاں دو پہاڑ ہوتے ہیں نا، دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، وجد من دونہما قوما، تو پایا ان سے ورے ایک قوم کو، اس پہاڑ سے تھوڑا دور ایک قوم آباد تھی، لا یکادون یفقہون قولا، اور نہیں قریب تھے کہ سمجھے بات کو۔ وہ ایسی قوم تھی، ان کی زبان الگ تھی، اجنبی تھی، نامانوس تھی، یہ ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے، وہ اس کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ قالوا یا ذا القرنین، اب انہوں نے ان سے بات کی تو کس طرح کی؟ تو اس میں زیادہ امکان یہ ہے کہ بذریعہ ترجمان ہوئی ہوگی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ممکن ہے کہ کسی، جیسے اب بھی بعض زبانوں پہ انسان مطلع نہیں ہوتا تو وہاں انسان ترجمان سے کام لیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی ترجمان موجود ہو اور اس ترجمان کے ذریعے سے آپس میں گفتگو ہوئی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کسی اور ذریعے سے، واللہ اعلم۔ تو قالوا یا ذا القرنین، تو اس قوم نے ان سے کہا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اے ذو القرنین بے شک یاجوج اور ماجوج فساد برپا کرنے والے ہیں اس زمین میں، یاجوج اور ماجوج فساد برپا کرنے والے ہیں فی الارض، اس زمین میں، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، سو کیا ہم جمع کر دیں تمہارے لیے کچھ مال، خرجن خرچ یا مال، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس شرط پر کہ بنا دے تو ہمارے لیے، ہمارے اور ان کے درمیان میں سدن، ایک دیوار، ایک مضبوط دیوار، آڑ، تو ہم آپ کے لیے کچھ پیسے جمع کر لیں، خرچ جمع کر لیں، اور آپ ہمارے لیے ایک دیوار بنا لیں۔ تو یاجوج اور ماجوج کا جو ہے یہاں پر یہ تذکرہ ہے۔ تو ایک ایسی قوم یہ آباد تھی کہ یہ اصل میں درمیان میں تو ایک پہاڑی سلسلہ تھا جہاں یہ قوم آباد تھی، اور اس کے پیچھے یہ قوم یاجوج ماجوج تھی۔ اب یہ کس طرح کی ہے، اس کی حقیقت اللہ پاک کو معلوم ہے کہ یہ کون سی مخلوق ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ یہ یعنی جیسے ایک انسان، ہم دنیاوی مخلوق ہے، یہ اس سے ہٹ کر ایک گویا کہ ایک الگ قسم کی مخلوق ہے، یا برزخی مخلوق اس کو سمجھ لیں، ایک الگ قسم کی مخلوق ہے، یہ آباد ہے، اس کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے، بہت بڑی تعداد میں۔ تو یہ ایسے پہاڑی سلسلے حائل تھے کہ اس کو عبور کرنا ممکن نہیں تھا، اس کی یعنی ساخت ایسی تھی، چڑھائی ایسی تھی، لیکن درمیان میں ایک درہ کھلا ہوا تھا، جیسے دو پہاڑ ہوتے ہیں، اس کے درمیان راستہ ہوتا ہے قدرتی، یہ اس راستے سے آتے تھے اور آ کر اس آبادی میں لوٹ مار مچاتے تھے اور سامان اسباب لوٹ کر واپس چلے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا تھا، اور یہ آبادی والے اس سے بہت تنگ تھے، یاجوج ماجوج کی اس ظلم سے اور اس لوٹ مار سے۔ تو جب یہ ذوالقرنین آیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ بادشاہ ہے، اس کے پاس مال و اسباب ہے، یہ خیال کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے کچھ کام آ جائے اور یہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے، تو ان سے انہوں نے یہ درخواست کی، آپ چاہیں ہم آپ کے لیے مال و اسباب مہیا کر دیں، لیکن آپ کو ایسی صورت اختیار کریں کہ یاجوج ماجوج کے اس فساد سے ہمیں نجات مل جائے۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میں نے عرض کے فرماتے ہیں کہ یہ ایک الگ قسم کی مخلوق ہے۔ تو انہوں نے یعنی یہ درخواست کی ذوالقرنین سے، اچھا، تو کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک دیوار بنا دیں اس کے درمیان۔ تو ایک درہ کھلا ہوا تھا پہاڑوں کے درمیان۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم و بینہم ردما۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ ما مکنی فیہ ربی خیر، کہ مال یعنی جو اختیار دیا ہے مجھ کو اس میں میرے رب نے وہ بہت کافی ہے۔ ما مکنی فیہ ربی خیر، وہ مال کہ جس میں اختیار دیا ہے میرے رب نے مجھے، خیر، وہ بہت کافی ہے، میرے پاس مال ہے، مجھے مال اسباب کی ضرورت نہیں ہے، مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے رب نے مال دیا ہے۔ فرمایا کہ ما مکنی فیہ ربی خیر، وہ مال کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے مجھے اختیار دیا ہے، جو میرے اختیار میں ہے، مال جو میری ملکیت میں ہے، سمجھ میں آئی، خیر، وہ بہت ہے، وہ بہت کافی ہے میرے لیے، مجھے ضرورت نہیں ہے مال کی۔
ہاں البتہ فاعینونی بقوت، بس مدد کرو میری طاقت کے ساتھ. بدنی محنت کی ضرورت ہے مجھے. کس کی؟ مجھے یعنی مالی تعاون کی ضرورت نہیں ہے، البتہ مجھے بدنی تعاون کی ضرورت ہے کہ تم حصہ لے لو کام میں. فرمایا فاعینونی بقوت، اس سے مراد کیا ہے؟ بدنی محنت. تو بس مدد کرو میری کس کے ذریعے سے؟ قوت یعنی طاقت کے ذریعے سے. اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں بنا دوں گا میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ردمن، مضبوط دیوار. کیا؟ مضبوط دیوار بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید، آتونی زبر الحدید، فرمایا کہ لے آؤ میرے پاس لوہے کی چادریں. کیا چیز؟ لوہے کی چادریں لے آؤ. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا یعنی ان لوہے کی چادروں کو بین الصدفین، دونوں کناروں میں، قال انفخوا، تو حکم دیا کہ دھونکو. کیا کرو؟ دھونکو اس کو. جیسے انہوں نے یہ لوہے کی بڑی بڑی چادریں لی، میں نے کہا نا کہ دو پہاڑ تھے، بس ایک راستہ کھلا ہوا تھا دونوں کے درمیان میں، باقی سارا پہاڑی سلسلہ تھا، اس کو یاجوج و ماجوج عبور نہیں کر سکتے تھے. تو اب اس راستے کو بند کرنا تھا. ظاہری بات ہے وہ قوم بھی تعداد میں بہت زیادہ تھی یاجوج ماجوج، تو انہوں نے کیا کہ لوہے کی بڑی بڑی چادریں منگوائی، لوہے کی، اور لوہے کی چادریں اس پہاڑ کے دونوں کناروں کی طرف رکھوا دی ایسے ترتیب کے ساتھ، اور اتنی بڑی تعداد میں رکھوائی کہ وہ چوٹی تک پہنچ گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ جو تانبا ہوتا ہے اس کو پگھلایا. یہ دھونکنے کا جو تذکرہ ہے نا، قال انفخوا، اس سے مراد اشارہ اس کی طرف ہے. پھر اس تانبے کو آگ میں پگھلا دیا. جیسے لوہا یا اس طرح چیز ہوتی ہے نا، اس کو لوہے میں پگھلا دیا جاتا ہے، پھر اس کو جیسے انڈیلا جاتا ہے تو یہ ایک مضبوط ہو جاتا ہے بالکل. تو تانبا پگھلا کر پھر اس کو ان دونوں لوہے کی چادروں کے درمیان انڈیل دیا، یہاں تک کہ پوری وہ ایک دیوار بن گئی. اس طرح تانبے کی کیا بن گئی؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ موٹی موٹی چادریں دونوں طرف رکھ دی، جیسے دو پہاڑ ہے، اس کے درمیان جگہ خالی ہے تو یہاں چادریں رکھوا دی، یہاں چادریں رکھوا دی، بیچ کی جگہ میں تانبا پگھلا کر وہ ڈال دیا اندر. جب ڈال دیا تو پوری ایک تانبے کی لوہے کی مضبوط موٹی دیوار، پہاڑ بن گیا، تو وہ راستہ بند ہو گیا اس سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ تو حتی اذا جعلہ نارا قال انفخوا، فرمایا اس کو دھونکو اب، یعنی وہ تانبا پگھلا کر اس کے اندر انڈیل دیا. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ، اتنا پگھلایا کہ وہ بالکل آگ بن گیا، پگھل گیا. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو حکم دیا کہ اب لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا. قطر سے مراد کیا ہے؟ پگھلا ہوا تانبا. تو فرمایا سکندر نے کہ آتونی افرغ علیہ قطرہ، لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا تاکہ میں کیا کر دوں؟ اس میں انڈیل دوں گا، میں اس پر کیا کر دوں گا؟ اس کے درمیان میں انڈیل دوں گا. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، اور تاکہ پھر نہ چڑھ سکیں گے وہ اس پر، وما استطاعوا له نقبا، اور نہ کر سکیں گے اس میں سوراخ. فما استطاعوا ان يظهروه، تو جب یہ ہو جائے گا تو یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے پھر وہ نہ تو اس پر چڑھنے کی استطاعت رکھ سکے گی. فما استطاعوا ان يظهروه، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ چڑھنے کی طاقت نہیں رکھ سکے، اس پر چڑھ سکے. کیوں؟ بسبب غایت ارتفاع و ملاست. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک تو بلند بہت زیادہ ہے، دوسرا ظاہری بات ہے پتھر پہ انسان چڑھتا ہے تو کوئی پیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، اور اس طرح یعنی اندر باہر کو پتھر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایک بالکل ملائم چیز ہے، لوہا ہے، اس پہ انسان پیر جمائے گا کیسے؟ تو چڑھ نہیں سکیں گے بسبب غایت ارتفاع و ملاست. تو پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکیں گے، وما استطاعوا له نقبا، اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے بسبب غایت استحکام. تو فما استطاعوا ان يظهروه، یہ جو نفی آئی ہے چڑھنے کی، یہ کس وجہ سے؟ بسبب غایت ارتفاع و ملاست. بلند اتنا ہے، اور ظاہری بات ہے لوہے میں اپنی ایک ملائمت اور چکناہٹ ہے گویا کہ اس پر وہ پیر ہی نہیں جما سکیں گے، گر جائیں گے نیچے. اور سوراخ کیوں نہیں کر سکیں گے نقب؟ مضبوطی کی وجہ سے. تو بسبب غایت استحکام. قال ھذا رحمت من ربی، فرمائیں یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے، یعنی اس نے دیوار ان کو بنا کے دے دی اور اس پریشانی سے ان کی جان چھوٹ گئی.
تو سکندر نے کیا فرمایا؟ ذوالقرنین نے قال ھذا رحمت من ربی، فرمایا یہ میرے رب کی، ھذا اس سے اشارہ دیوار کی تیاری کی طرف ہے۔ دیوار جو بنائی نا تانبے کی، لوہے کی، تو اس کی یہ جو تیاری ہے یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، یہ میرے رب کی مہربانی سے ہوا ہے۔ فرمایا قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی مہربانی سے ہوا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، پس جب آ پہنچے گا میرے رب کا وعدہ، جَعَلَهُ دَكَّاءَ، تو کر دے گا اس کو ریزہ ریزہ، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے، میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، وعدے سے مراد کیا ہے؟ اس میں دو اقوال ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وعدے سے مراد قیامت ہے، اور دوسرا قول یہ ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خود اس کے ٹوٹنے کا وقت ہے۔ یا تو قیامت مراد ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ختم ہو جائے گی، اور یا قیامت سے پہلے بھی ممکن ہے کہ اس کا اپنا ایک وقت مقرر ہو ٹوٹنے کا اور یہ ٹوٹ جائے۔ تو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب آئے گا اس کے میرے رب کا وعدہ، یعنی اس کے فنا ہونے کا وقت، جَعَلَهُ دَكَّاءَ، تو اللہ پاک کر دے گا دَكَّاءً ای مدکوکاً، اللہ پاک اس کو کر دے گا ریزہ ریزہ۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ ہے حقا، پکا، بالکل سچا وعدہ ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، مبادئ قیامت، یہاں سے مبادئ قیامت کا بیان ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ، اور اس دن چھوڑ دیں گے ہم ان کو ایسے حال میں۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ، بعضهم کی ضمیر کہاں راجع ہے؟ یاجوج و ماجوج کی طرف اور یا پھر مخلوق کی طرف، دونوں اس میں احتمالات ہیں کہ یا تو راجع ہے یاجوج ماجوج کی طرف یا پھر مخلوق کی طرف، خلق۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، اور اس دن چھوڑ دیں گے ہم ان کو ایسے حال میں، یومئذ یموج فی بعض، کہ ان کے بعض میں گھسے جاتے ہوں گے، بعض گھستے جائیں گے بعض میں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یعنی اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ ایک دوسرے میں گھستے جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، تخویف اخروی، اور پھونکا جائے گا سور۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر اکٹھا کریں گے ہم ان سب کو اکٹھا کرنا۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور پیش کر دیں گے ہم دوزخ کو اس دن ان کافروں کے سامنے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، علامات کفار کا بیان۔ اب یہاں سے علامات کفار، الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، وہ کافر جن کی آنکھیں پردہ غفلت میں تھی۔ اچھا ایک بات اس میں یہ سمجھ لیں کہ یہ جو دیوار ہے سد سکندری، یہ کون سی دیوار ہے؟ تو اس میں مفسرین نے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ کچھ دیواریں ایسی ہیں دنیا میں جو مشہور دیواریں ہیں، جس میں سب سے جو بنیادی ہے یہ دیوار چین ہے جو مشہور ہے، اور جو آج بھی ہم کہتے ہیں نا کہ 8 دنیا کے 7 یا 8 عجائبات ہے، جس کو عجائبات میں شمار کیا گیا ہے، جس میں ایک دیوار چین بھی ہے، اہرام مصر ہے اور کچھ اور چیزیں ہیں۔ تو یہ دیوار چین، یہ تقریباً اس کی 1000 میل لمبائی ہے۔ تو یا بعض نے لکھا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے۔ اسی طریقے سے ایک دیوار بخارا اور ترمس کے درمیان ہے، وہ بھی طویل دیوار ہے۔ تیسرا سد داغستان، داغستان جو ایک ملک ہے وہاں بھی ایک دیوار ہے۔ اور چوتھے نمبر پر کاخیشیا میں قفقاز کے پاس ایک درہ ہے داریال، یہ تانبے کا بنا ہوا ہے، اس کو کوہ قاف کی سد بھی کہتے ہیں۔ کوہ قاف کا نام سنا ہے؟ کوہ قاف جس کو کہتے ہیں، یہ اس کی سد ہے۔ علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے، اور اسی طرح علامہ شبیر احمد عثمانی، معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب، ان حضرات نے بعض دوسرے اقوال کو ترجیح دی ہے۔ تو مفسرین کے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ تو یہ مختلف سد ہیں، مختلف دیواریں ہیں، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ یہ جو علامات اس دیوار کی ہے ذوالقرنین نے جو بنائی، موجودہ دیواروں میں وہ علامات نہیں پائی جاتی مکمل طور پر۔
تو اللہ پاک کو ہی صحیح علم ہے کہ یہ جو دیوار ہے یہ دنیا میں اس وقت کس مقام پر واقع ہے جو ذوالقرنین نے بنا کر دی تھی ان کو۔ بہرحال آگے فرماتے ہیں الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمع علامات کفار، وہ کافر جن کی آنکھیں پردہ غفلت میں تھی، کانت اعینہم فی غطاء ای فی غفلت، وہ کافر جن کی آنکھیں غفلت میں تھی، عن ذکری ہماری یاد سے، اللہ پاک فرماتے ہیں وکانوا لا یستطیعون سمع، اور وہ ہمارے کلام کو سن بھی نہیں سکتے تھے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا شکوہ مشرکین، یہاں سے شکوہ مشرکین ہے، فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، فرماتے ہیں کیا اب بھی کافروں کا یہ خیال ہے کہ ٹھہرائے میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر اپنا کارساز؟ افحسب الذین کفروا، کیا کافروں کا اب بھی یہ خیال ہے ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء کہ ٹھہرائے میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر اپنا کارساز؟ اولیاء مانے کارساز۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے دوزخ کو کافروں کے لیے مہمانی کی جگہ، مہمان نوازی۔ ہم نے دوزخ کو بنایا ہے کافروں کے لیے نزلاً، کس کے طور پر؟ مہمانی کے طور پر۔ تو مہمانی کے طور پر کیا مطلب؟ وہاں ان کا اعزاز و اکرام ہوگا، یہ بطور تحکم کے ہے۔ کس کے ہے؟ یہ بطور تحکم کے ہے۔ جیسے بعض دفعہ کہا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں ہی مختلف ہے کہ بعض کوئی جرم کرتا ہے، حوالات میں بند کرتے ہیں یا جیل میں، کہ بھئی آپ کو حوالات کی سیر کرا لیں ذرا، بھیا چلے بھئی آپ کا ذرا آپ کی مہمان نوازی ہو جائے، اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو وہ کوئی سیر نہیں ہوتی حوالات کی، حوالات میں بند کیا جاتا ہے، یا کہتے ہیں بھئی چلے بھئی آپ کا تھوڑا سا اکرام ہو جائے، آپ کو تھوڑا سا، تو وہاں پٹائی لگتی ہے۔ اور یہاں بھی کافروں کے لیے جو ہے نا، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، جہنم میں ان کی کوئی اکرام مہمان نوازی تو تھوڑی ہوگی، بلکہ وہاں ان کی پٹائی لگے گی۔ تو یہ نزلا بطور تحکم کے ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ازالہ شبہ ہے، فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ فرما دیں کیا بتائیں ہم تمہیں ایسے لوگ بالاخسرین اعمالا جو بالکل خسارے میں ہیں اعمال کے اعتبار سے، جو بالکل خسارے، بالاخسرین یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور التفضیل للکمال، یہاں پر تفضیل جو ہے یہ بطور کمال کے ہے کہ بالاخسر بالکل خسارے میں ہے اعمال کے اعتبار سے 100%۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ وہ لوگ ہیں ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا جن کی دنیا میں کری کرائی محنت سب ضائع ہوئی، ویحسبون اور وہ سمجھتے رہے بوجہ جہل کے، ویحسبون بوجہ جہل کے، اور جہالت کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے رہے انہم یحسنون صنعا کہ بے شک وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لاعتقادہم انہم علی الحق، جیسے اب بھی دنیا میں اگر کوئی بدعات کر رہا ہے، وہ عمل کر رہا ہے کہ جو سنت کے خلاف ہے، تو ظاہری بات ہے بدعاتی جو کرتا ہے وہ ثواب سمجھ کر کرتا ہے، لیکن اس کی مثال بھی یہ ہے کہ بجائے ثواب کے اس پر کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو دنیا میں محنت کی بدعات پر جتنی بھی محنت کی، پیسہ خرچ کیا، روپیہ خرچ کیا، وقت خرچ کیا، جان مال روپیہ وقت، لیکن اس کی حیثیت بھی یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ آخرت میں نہیں پہنچتا اور رتی برابر ثواب نہیں ہوتا، البتہ انسان الٹا گناہگار ہو جاتا ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، وجہ حبط اعمال، وجہ حبط اعمال ہے، فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ وجہ حبط اعمال، اعمال کیوں ضائع ہو رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین کفروا بآیات ربہم جو انکار کرتے رہے اپنے رب کی آیتوں کا، ولقائہ اور اس سے ملاقات کا، اس کی پیشی کا، کہ بھئی آخرت نہیں ہے، اللہ پاک کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے، اس کا انکار کرتے رہے۔ فحبطت اعمالہم ثمرہ، تو ثمرہ ہے انکار،
تو فحبطت اعمالهم، سو غارت گئے ان کے سب اعمال، ضائع ہو گئے ان کے سب اعمال. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، پس نہ قائم کریں گے ہم ان کے لیے قیامت کے دن وزنا، تول. ہم ان کے لیے قائم نہیں کریں گے قیامت کے دن کیا؟ یعنی نیک اعمال کا وزن قائم نہیں کریں گے. نیک اعمال کا وزن، باقی وزن تو ہوگا اعمال کا، لیکن نیک اعمال کا کوئی ان کا وہ نہیں ہوگا سلسلہ. اور یا وزن سے مراد وزن بمانے مرتبہ ہے، کیونکہ دوسرے مقام میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا اما من خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. تو یا پھر یہ مراد ہے. آگے فرماتے ہیں ذالک جزاؤہم جہنم، یہی ان کا بدلہ ہے، یعنی دوزخ. کیا؟ دوزخ. یہی ان کا بدلہ ہے جہنم، دوزخ. بما کفروا، کیوں؟ اس سبب سے کہ انہوں نے کفر کیا. بما کفروا ای بسبب ما کفروا، بسبب اس کے انہوں نے اللہ پاک کے ساتھ کفر کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا تھا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں سے بشارت برائے مومنین ہے، بشارت برائے ایمان والوں کے لیے بشارت. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہوں گے ان کے لیے بہشت بری کے باغ بطور مہمان نوازی کے. جنہوں نے جو ایمان لائے نیک اعمال کے، کانت لہم جنات الفردوس، تو ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے، نزلاً بطور مہمانی کے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی نہیں نکالے جائیں گے اس میں سے. اور لا یبغون عنہا حولا، نہیں چاہیں گے وہاں سے منتقل ہونا. حولاً منتقل ہونا، جگہ بدلنا. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، آپ فرما دیں قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. آپ فرما دیں اگر ہو سمندر، کیا چیز؟ مدادن، سیاہی، سمندر سیاہی بن جائے، لکلمات ربی، میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے. لنفد البحر، تو سمندر ختم ہو جائیں گے. قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ ختم ہو میرے رب کی باتیں. ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم لے آئے ایک اور سمندر اس جیسا، مددا، اس کی مدد کے لیے، اللہ پاک کی تعریف لکھنے کے لیے، اللہ پاک کی باتیں، اللہ پاک کے مدائح، تعریف، قدرت بیان کرنے کے لیے. سمندر اگر سیاہی بن جائے، وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، اس کے ساتھ اور سمندر لائے جائے، وہ بھی اس کا پانی بھی ختم ہو جائے گا، اللہ پاک کی بڑائی ختم نہیں ہو سکتی. قل انما انا بشر مثلکم، خلاصہ ہے صورت، اور اس بات بشریت، اس بات رسالت اور دعوی توحید، یہ سارے اس کے عنوانات ہیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیں انما انا بشر مثلکم، میں بھی تم جیسا ہی آدمی ہوں. یوحى الی، یہاں سے حضور علیہ السلام کی بشریت ثابت ہوتی ہے. یوحى الی انما، لیکن عام بشر نہیں ہوں بلکہ پیغمبر ہوں. اس بات رسالت بھی ہے، اس بات بشریت بھی ہے، لیکن ساتھ میں اس بات رسالت بھی ہے. ہوں تو بشر تم جیسا، لیکن رسول ہوں، پیغمبر ہوں. البتہ میری طرف وحی آتی ہے. یوحى الی، آپ فرما دیں کہ میں بھی تم جیسا ہی آدمی ہوں. البتہ ان یوحى الی انما الہکم الہ واحد، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، ترغیب، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. پس جو شخص آرزو رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ نیک کام کرتا رہے. ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی. ولا یشرک، اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی. شرک خفی، ریاکاری بھی مراد ہو سکتی ہے. ایک تو شرک جلی ہے، بڑا شرک ہے جو اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک خفی کی نفی بھی ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی عبادات میں اور اپنے معاملات میں ریاکاری سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ آگے فرماتے ہیں یہ سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے، تو پہلے اس کا ربط اور اس کا خلاصہ۔ سورہ مریم سورہ مریم کا سورہ کہف سے ربط، اس میں بھی حسب سابق دلائل نقلیہ مذکور ہے۔ جس طرح پچھلی صورت یعنی سورہ کہف میں دلائل نقلیہ تھے توحید پر، تو یہ سورہ مریم میں بھی دلائل نقلیہ مذکور ہے۔ اور اسی طرح ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ جیسے اس کے آخر میں حضور علیہ السلام کی رسالت کا بیان ہے سورہ کہف کے آخر میں، تو سورہ مریم میں دیگر کئی انبیاء کی رسالت کا بیان ہے۔ جیسے تذکرہ آئے گا کئی انبیاء کے رسالت کا تذکرہ، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی رسالت کا اس میں بھی تذکرہ، یہ بھی اس سے ربط ہو گیا۔ خلاصہ سورہ مریم کا خلاصہ، اس صورت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں 7 دلائل نقلیہ ہے اور دوسرے حصے میں زجرات ہیں، شکوے، تخویفات، بشارات، اور نیز اس صورت میں مادہ رحمت کا بکثرت ذکر بھی ہے۔ تو یہ صورت کا خلاصہ تھا اور ربط تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مریم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ یہ سورہ مریم ہے، مکی صورت ہے۔ فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، اور یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، دلیل نقلی الزکریا علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام، دلیل نقلی از زکریا و یحییٰ علیہ السلام۔ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک، یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کی مہربانی کا، عبدہ زکریا، اپنے بندے زکریا پر۔ زکریا علیہ السلام مراد ہے۔ فرماتے ہیں یہ تذکرہ ہے آپ کی رب کی مہربانی کا اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر۔ عبد سے مراد خاص بندہ مراد ہے جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام ہے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب پکارا اس نے اپنے رب کو پکارنا پوشیدہ۔ نداء خفیہ کیفیت دعا، نداء خفیہ یہ کیفیت دعا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل السلوک میں فرمایا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا میں اور ذکر میں اخفا ہو، اور یہاں سے ذکر خفی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ جیسے ذکر کی 2 صورتیں ہیں اور ہمارے مختلف سلسلوں میں ذکر کی مختلف صورتیں شکلیں ہوتی ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ میں ذکر خفی کو ترجیح دی جاتی ہے، اور سلسلہ چشتیہ اور قادریہ میں ذکر جہری کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ بہرحال دونوں کی اپنی اپنی جگہ پر فضائل ہیں، لیکن یہاں سے ذکر خفی اور انسان جب دعا مانگے تو دعا میں اس سے معلوم ہوا کہ اخفا ہونا چاہیے، کہ انسان دعا مانگے اخفا کے ساتھ۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ذکر خفی کی یہاں سے فضیلت کا بیان ہے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب پکارا اس نے اپنے رب کو
پکارنا پوشیدہ طور پر، پوشیدہ یعنی دعائے خفی. اور دعائے خفی کیوں؟ اس لیے کہ دعائے خفی جو ہے وہ اقرب الی الاجابت ہوتی ہے. حدیث میں بھی آتا ہے دعائے خفی اقرب الی الاجابت ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بھئی دعائے غائب الی الغائب، یعنی غائب کی دعا غائب کے. انسان جب کسی کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرماتے ہیں. قال وہ زیادہ اقرب الی الاجابت ہوتی ہے. قال رب انی وہن العزم منی واشتعل الرأس شیبا، یہ تفسیر ندا ہے. فرماتے ہیں کیا عرض کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے؟ رب انی وہن العزم، کہ اے میرے رب بے شک کمزور ہو گئی ہیں میری ہڈیاں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے. واشتعل الرأس شیبا مقتضی درخواست، اور شعلہ مارا ہے میرے سر نے بڑھاپے کا، یعنی میرے بال سفید ہو گئے ہیں. اس سے مراد ہے بالوں کا سفید ہونا جو بڑھاپے پر دلالت کرتا ہے. واشتعل الرأس شیبا بھڑک اٹھا ہے میرے سر کا بڑھاپا، یہ شعلہ مارا ہے سر نے بڑھاپے کا. اس سے مراد کیا ہے؟ سر کے بالوں کا سفید ہونا، بڑھاپے کا آ جانا، یہ بڑھاپے کی نشانی ہوتی ہے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور نہیں رہا میں کبھی محروم آپ سے مانگ کر. اے میرے رب میں کبھی بھی آپ سے مانگ کر محروم نہیں رہا. تو پھر بھی اللہ پاک سے دیکھیں انہوں نے دعا مانگی. حالانکہ یہاں پر دیکھیں یہ انی وہن العزم یہ مانع نمبر 1 ہے، مانع نمبر 1. اور آگے وکانت امراتی عاقرن وہ مانع 2 ہے، دوسرا مانع. یعنی بڑھاپے میں اولاد مانگ رہے ہیں، بڑھاپے میں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ پاک سے یعنی اولاد مانگ رہے ہیں. حالانکہ ایک مانع کیا ہے؟ خود بڑھاپے کا اور کمزوری کا ہونا. بڑھاپے میں عام طور پر اولاد کا ہونا یعنی مشکل ہوتا ہے. اور دوسرا یہاں پر مانع کیا تھا؟ آگے جیسے آئے گا وکانت امراتی عاقرن، کہ بیوی بھی بانجھ ہے. بانجھ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی ہو. تو 2 موانعات موجود تھے، لیکن ایمان اتنا مضبوط ہے، پیغمبر تھے، اس کے باوجود اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل السلوک میں لکھا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بعض چیز ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے اسباب کے درجے میں وہ مشکل ہوتی ہے، یعنی انسان اس پر قادر نہیں ہو سکتا، اسباب کے درجے سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا. تو ایسی چیز کا بھی اللہ پاک سے سوال کرنا منع نہیں ہے، انسان کر سکتا ہے. جیسے یہاں پر دیکھیں نا، اتنی زیادہ 100 سال سے بھی زیادہ اوپر عمر ہو جائے انسان کی اور بیوی بھی بانجھ ہو، تو ظاہری اسباب کے اعتبار سے اولاد کا ہونا مشکل ہے. کہ بڑھاپا کہ میاں بیوی دونوں اتنی زیادہ عمر ہے، 100 سال سے اوپر عمر، 100 کے قریب عمر، اس میں ویسے ہی اولاد کا ہونا بعید ہے. اور پھر بیوی بانجھ بھی ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے اولاد کی. لیکن فرمایا حضرت تھانوی نے کہ ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی انسان اللہ پاک سے سوال کر سکتا ہے ایسی چیز کا. تو فرمایا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اللہ پاک سے فرمایا کہ میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مرجح درخواست. اور فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور بے شک میں ڈرتا ہوں موالیہ رشتہ داروں سے. کس سے؟ اور میں ڈرتا ہوں رشتہ داروں سے. وَمِن وَرَائِي اپنے بعد، میں اپنے بعد کس سے ڈرتا ہوں؟ میں ڈرتا ہوں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے. کیوں؟ أَن يُضَيِّعُوا الدِّينَ، أَن يُضَيِّعُوا الدِّينَ، کہ میرے بعد وہ دین کو ضائع کر دیں گے. میرے بعد کیا کر دیں گے؟ دین کو ضائع کر دیں گے. تو اگر میرا کوئی نائب آ جائے، جانشین آ جائے، تو اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ وہ بھی ان کو دعوت دیں گے دین کی، ان کا دین محفوظ رہے گا. تو مجھے یہ بھی خدشہ ہے اپنے رشتہ داروں سے. کس چیز کا؟ یضیع الدین. اچھا فرماتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں رشتہ داروں سے. مِن وَرَائِي اپنے بعد. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا مانع 2، اور میری بیوی بانجھ ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، سو بخش مجھ کو خاص اپنے پاس سے. مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، ایک کام اٹھانے والا. ولیہ جو میرا وارث بن جائے، جو میرا، لیکن یہاں وارث سے مراد کیا ہے؟ وارث دین، دین کے کاموں میں وارث. اب تو ہم وارث مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں
دنیاوی اعتبار سے، تاکہ وہ میرے مال کا وارث بن جائے، میرا مال غیر کے پاس نہیں چلا جائے۔ لیکن دیکھیں پیغمبر ہے، یہ وارث کیوں مانگ رہے ہیں؟ دین کے کاموں میں وارث بن جائے، دین کے کاموں میں معاون بن جائے۔ تو یہاں پر ولی یا وارث سے مراد کیا ہے؟ وارث دین مراد ہے۔ وہ فرمائے کہ سو آپ بخش دیجئے مجھ کو اپنے پاس سے ایک کام اٹھانے والا، اب باوجود فقدان اسباب عادیہ کے، فہب لی من لدنک کے نیچے ہے باوجود فقدان اسباب عادیہ، اسباب عادیہ کا فقدان ہے، جو عادی یعنی عادتاً اسباب ہوتے ہیں نا، اب یہاں پر وہ جو ہے مفقود ہے۔ اب ظاہری بات ہے، عام طور پر اولاد جو ہوتی ہے تو ایک خاص عمر ہے، اس کے لیے طاقت ہے، اسباب ہے، وسائل ہے، اور دنیاوی اعتبار سے تو اب یہاں پر میاں بیوی حد سے زیادہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، کمزوری کو پہنچ چکے ہیں، بیوی بانجھ ہے، تو اسباب عادی جو ہیں یہاں پر مفقود ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں۔ تو اور یہ بھی مقصد سوال کا کیا ہے کہ میرے دین کا وارث بن جائے، دین کے کاموں میں، یرثنی ویرث من آل یعقوب، علوم متوارثہ میں یعنی، اور خاندان یعقوب کا وارث بنے، خاندان یعقوب کا وارث بن جائے، یعنی علوم سابقہ و لاحقہ اس کو حاصل ہو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور بنا تو اس کو اے میرے رب پسندیدہ، اے میرے رب اس کو کیا بنا دے؟ اس کو پسندیدہ بنا دے، یعنی عالم کے ساتھ عامل بھی ہو، عالم کے ساتھ عامل بھی ہو۔ یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیع، اجابت دعا، یہ کہ اللہ پاک نے دعا قبول فرما دی۔ اسباب عادیہ مفقود ہے، لیکن اللہ پاک کی قدرت سے تو کوئی بات بعید نہیں ہے، اللہ پاک کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اجابت دعا، اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما دی۔ یا زکریہ، اور اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ اے زکریہ بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو بغلام، ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہے۔ لم نجعل له من قبل سمیع، نہیں کیا ہم نے اس کا کوئی ہم نام اس سے پہلے، سمیع ہم نام، اور نہیں کیا ہم نے اس کا کوئی ہم نام اس سے پہلے۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ، سوال کیفیت۔ اب یہاں سے سوال کیفیت ہے، فرماتے ہیں قال رب انا یکون لی غلام، عرض کیا ہے میرے رب کس طرح ہوگا میرے ہاں لڑکا۔ یہاں سے خدا نخواستہ یہ سوال بطور شک کے نہیں ہے، یہ سوال کیفیت ہے، سوال کیفیت ہے، سوال شک نہیں ہے، کیونکہ یقین تو تھا تبھی تو دعا مانگی اللہ پاک سے۔ تو فرمایا کہ قال رب انا یکون لی غلام، عرض کیا ہے میرے رب کس طرح ہوگا میرے ہاں لڑکا، کیا مطلب؟ یعنی اسی موجودہ حالت میں ہوگا، یا بڑھاپا جوانی میں تبدیل ہو جائے گا، یا پھر دوسرا نکاح ہوگا۔ سمجھیے سوال کیفیت کئی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی حالت میں جیسے اس وقت ہم میاں بیوی ہے، بڑھاپے کی حالت میں ہے، بیوی بانجھ ہے، اس کے باوجود اللہ پاک کو اولاد دے دے، یا پھر یہ ہمارا بڑھاپا جوانی میں تبدیل ہو جائے گا، اولاد ہوگی، اور یا پھر اس کے علاوہ میرا اور نکاح ہوگا اور اس بیوی سے یہ اولاد ہوگی، تو یہ سوال کیفیت ہے۔ قال رب انا یکون لی غلام، عرض کیا ہے میرے رب کس طرح ہوگا میرے ہاں لڑکا، وکانت امراتی عاقرا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور تحقیق پہنچ چکا ہوں میں بڑھاپے سے انتہائی درجے کو، میں بڑھاپے سے، عتیہ کہتے ہیں انتہا، انتہا تک پہنچ جانا، یعنی النہایت فی الکبر والیبس، انسان بڑھاپے کی کمزوری کی انتہا تک پہنچ جائے، میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے سے انتہائی درجے کو۔ قال کذالک، تعیین کیفیت، تعیین کیفیت، قال کذالک ای کذالک الامر، یعنی حالت موجودہ یوں ہی رہے گی، اسی طرح، اسی بڑھاپے میں ہوگا، اسی عمر میں ہوگا، اسی بیوی سے ہوگا۔ تو قال کذالک، اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح ہوگا، یہ تعیین کیفیت، اللہ پاک نے کیفیت بھی بتا دی۔ قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، فرما دیا تیرے رب نے کہ وہ مجھ پر آسان ہے، هو علی ہین، وہ مجھ پر آسان ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور بے شک میں نے پیدا کیا تجھ کو پہلے سے حالانکہ نہ تھا تو کوئی چیز،
اور وقت خلقتک کا اے انسان میں نے پیدا کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں تجھ کو پہلے سے، حالانکہ تو کوئی چیز نہیں تھا، عدم سے وجود میں لایا، تو اولاد دینا کیا مشکل ہے؟ قال رب اجعل لی آیہ، مطالبہ علامت. تو اب یہ علامت کا کہ اللہ پاک اس کی نشانی کیا ہوگی، اس کی علامت کیا ہوگی؟ تو اصل میں علامت کیوں کہ آیت دالۃ علی قرب وقوعہ، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اب اولاد کے آنے کا وقت قریب ہے. حمل کی علامات کیا ہوگی؟ قال رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب مقرر فرما دے میرے لیے کوئی علامت. قال آیتک جواب مطالبہ، قال رب اجعل لی مطالبہ علامت، اور قال آیتک جواب مطالبہ. جواب مطالبہ کیا ہے؟ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے میرے رب مقرر فرما دے میرے لیے کوئی علامت. قال اللہ پاک نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ تیری علامت یہ ہے کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے 3 رات تک سویاً تندرست رہتے ہوئے. یہ بات نہ کرنا کوئی یعنی اس کی وجہ سے نہیں ہوگا کہ زبان میں یعنی کلام کی قوت ختم ہو جائے گی، جیسے انسان گونگا بن جاتا ہے یا کوئی اور، بلکہ آپ تندرست رہیں گے لیکن بات نہیں کر سکیں گے. یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک نشانی ہوگی اور یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک علامت ہوگی. تو فرمایا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ فخرج على قومه من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ. پس نکلا اپنے قوم کے پاس عبادت خانے سے. محراب سے مراد عبادت خانہ ہے، اور قرآن کریم میں ہمارے حضرت استاد صاحب فرماتے ہیں جہاں بھی محراب کا لفظ آئے تو اس سے عبادت خانہ مراد ہوتا ہے. اس سے یعنی ہمارے یہ مسجد والا جو محراب یہ نہیں بلکہ عبادت خانہ مراد ہے. فخرج علی قومہ من المحراب، پس نکلا اپنے قوم کے پاس عبادت خانے سے. فاوحى الیہم ای اشار الیہم، تو اشارہ کیا ان کی طرف، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تسبیح کرتے رہو تم صبح اور شام. اشارے سے بتایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. فرائض یحییٰ علیہ السلام. اب اللہ پاک نے بیٹا بھی دیا، اس کا نام یحییٰ، تو یہاں ڈائریکٹ یا یحییٰ خذ الکتاب یہ اندماج کہلاتا ہے. یہاں اندماج ہے. کیا مطلب؟ ای فلما ولد وبلغ سنا یؤمر مثلہ فیہ قلنا یا یحییٰ. پیدائش بھی ہو گئی، اللہ پاک نے بیٹا دے دیا، یحییٰ اس کا نام تھا، جوان ہوا، جوانی تک پہنچا، تو اللہ پاک نے حکم دیا یا یحییٰ. اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی، اللہ پاک نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اب بیچ میں تفصیلات نہیں ہے، یہ اندماج ہے. تو یہاں سے فرائض ہے یحییٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ پاک نے بیٹا عطا فرما دیا، بیٹے کو بھی بعد میں نبوت عطا فرما دی. اللہ پاک فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. فرائض یحییٰ علیہ السلام فرمایا کہ اے یحییٰ پکڑے رہو کتاب کو بقوت، ہمت کے ساتھ، بقوت ہمت سے، زور سے. وآتیناہ الحکم صبیہ، اور دی ہم نے اس کو دانائی بچپن میں. فضائل یحییٰ پیچھے یا یحییٰ فرائض یحییٰ علیہ السلام، وآتیناہ الحکم فضائل یحییٰ علیہ السلام، اور دی ہم نے اس کو دانائی. حکمہ دانائی یعنی دین کی سمجھ، فہم و دانش، علم و حکمت، فراست صادقہ وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے دی اس کو دانائی، حکمہ، صبیًا بچپن سے دی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسائل السلوک میں یہاں پر کہ جیسے ہمارے ہاں اصطلاح ہوتی ہے نا، کہتے ہیں فلاں مادرزاد ولی ہے، فلاں مادرزاد ولی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ اصطلاح صحیح ہے، اس کی اصل یہاں سے ہے. نہیں کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا وآتیناہ الحکم صبیہ، کہ اللہ پاک نے دی اس کو دانائی، بچپن سے اس کو دانائی اور دین کی سمجھ دی، بچپن سے، شروع سے. تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی مرضی ہے، کسی کو اللہ پاک بچپن سے ہی صلاحیت دے دے اور اس میں نیک علامات کے آثار ہو
تو جیسے بعض بزرگوں کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مادرزاد ولی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اصطلاح درست ہے۔ وحنانا من لدنا وزکاتا وکان تقیا، اور وحنانا من لدنا وزکاتا، اور اسی طرح ہم نے دی نرم دلی، حنان مانے نرم دلی، مہربانی، رقت قلب، پیچھے وآتیناہ الحکم صبیہ دی ہم نے، یعنی اس کو دانائی بچپن سے، وحنانن اور نرم دلی، من لدنا اپنی طرف سے نرم دلی، اس سے مراد حنان سے مراد کیا ہے؟ یا مہربانی، رقت قلب نرمی نرم دلی، من لدنا اپنی طرف سے، وزکاتن اور پرہیزگاری پاکیزگی اخلاق، وکان تقیہ اور وہ پرہیزگار تھا۔ تو یہ ساری صفات اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے، حنان مہربانی، اور زکوٰۃ مانے پرہیزگاری پاکیزگی اخلاق، وکان تقیہ اور وہ تھا پرہیزگار، وبرم بوالدیہ اور نیکی کرنے والا اپنے ماں باپ کے ساتھ، یعنی والدین کا فرما بردار تھا، والدین کا فرما بردار تھا۔ تو تقیہ سے، حنان و زکاتن سے اخلاق، اور تقیہ سے اعمال کی طرف اشارہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وبرم بوالدیہ اور نیکی کرنے والا تھا، فرما بردار تھا اپنے والدین کا، ولم یکن جبارا عصیا، ولم یکن جبارا اور نہ تھا سرکش اور نافرمان، جبارا ای بالخلق، عصیا ای للخالق، سرکش بھی نہیں تھا طبعاً، اور اپنے رب کی خالق کی نافرمانی کرنے والا بھی نہیں تھا۔ تو جبارا ای بالخلق، خلقتاً سرکش بھی نہیں تھا، مخلوق کے ساتھ سرکشی کرنے والا نہیں تھا، نہ مخلوق کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے بھی نہیں، اور عصیہ خالق کا نافرمان بھی نہیں تھا۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اعزاز خداوندی کا بیان، فرمایا وسلام علیہ اور سلام ہو اس پر، یعنی زکریا علیہ السلام پر، یوم ولدا کہ جس دن وہ پیدا ہوا، ویوم یموت جس دن وفات پائیں گے، ویوم یبعث حیا اور جس دن اٹھائے جائیں گے دوبارہ زندہ ہو کر۔ تو یوم ولد حیات دنیاوی، ویوم یموت حیات برزخی، ویوم یبعث حیا حیات اخروی، تینوں حیاتوں کا بیان آ گیا۔ اور انسان کی تین ہی زندگیاں ہوتی ہے، ایک ہی حیات دنیاوی، پھر اس کے بعد قبر کی حیات برزخی، اور پھر آخرت میں حیات اخروی ہوتی ہے۔ تو یہاں تینوں تک کا تذکرہ ہوا، وسلام علیہ اور سلام ہو اس پر، یوم ولد حیات دنیاوی میں بھی، ویوم یموت حیات برزخی میں بھی، ویوم یبعث حیا اور حیات اخروی میں بھی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، دلیل نقلی از مریم و عیسیٰ علیہم السلام، دلیل نقلی از مریم و عیسیٰ علیہم السلام، فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر کیجئے اس کتاب میں مریم کا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جدا ہوئی جب وہ اپنے گھر والوں سے ایک شرقی مکان میں۔ اب یہاں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خارق عادت ہوئی ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن وہاں اس اعتبار سے کہ باقاعدہ یعنی ماں باپ موجود تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سے بھی زیادہ عجیب طریقے سے ہوئی کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے خرق عادت کے طور پر۔ تو فرمایا کہ ذکر کیجئے اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ جدا ہوئی اپنے گھر والوں سے ایک شرقی مکان میں۔ جدا ہوئی شرقی مکان میں کس لیے؟ للغسل او للعبادت، دونوں مقاصد میں سے کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، یا تو غسل کے لیے یا پھر اللہ پاک کی عبادت کے لیے۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پس ڈال لیا ان لوگوں کے سامنے پردہ، دونہم، دون سے مراد قدامہم، سامنے، لوگوں کے سامنے کیا ڈال دیا؟ لوگوں کے سامنے پردہ ڈال دیا۔ آگے فرماتے ہیں
فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. یہ اذ انتبذت من آلها مکانا شرقیہ. مکان شرقی دو احتمال میں نے بتائی، یا تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ماہواری کے غسل کے لیے حضرت مریم علیہ السلام گئی، اور یا پھر اللہ پاک کی عبادت کے لیے حضرت مریم علیہ السلام گئی تھی. اس سے اوپر یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جو فرائض اور اس کے بعد فضائل بیان ہوئے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے 6 فضائل بیان ہوئے تھے. 6 فضائل جس میں سے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا فضیلت نمبر 1 تھی، وَحَنَانًا فضیلت نمبر 2، وَزَكَاةً فضیلت نمبر 3، وَكَانَ تَقِيًّا فضیلت نمبر 4، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ فضیلت نمبر 5، اور وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا فضیلت نمبر 6 یحییٰ علیہ السلام کے بیان ہوئے تھے. اب تذکرہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر کیجئے اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا، جب وہ جدا ہوئی اپنے گھر والوں سے ایک شرقی مکان میں. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پس ڈال لیا ان لوگوں کے سامنے پردہ. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پھر بھیجا ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ. اللہ پاک فرماتے ہیں یہاں روحنا سے مراد فرشتہ ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے. اللہ پاک فرماتے ہیں پھر بھیجا ہم نے اس کے پاس فرشتہ. فتمثل لها بشرا سویا، تو وہ بن کر آیا اس کے سامنے بشرا سویا، ایک پورا آدمی. جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تو یہ پہچان نہیں سکی، اس لیے جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اللہ پاک کی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں. تو فرشتہ انسانی شکل میں آیا مکمل طور پر. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، وہ بولی بے شک میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو کیا ہے خدا ترس ہے، اگر تو کیا ہے، اگر تو ہے تقیاً پرہیزگار. ظاہری بات ہے ایک نامحرم آدمی آیا، اجنبی آدمی آیا سامنے، تو یہ پرہیزگار خاتون تھی حضرت مریم علیہ السلام. تو کیا کہا کہ میں تجھ سے اللہ پاک کی پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیا، اگر تو پرہیزگار ہے، اگر تو خدا ترس ہے. ہمارے شیخ امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ان آیات کا درس دیا اور ہم موجود تھے، اور بڑی زبردست کی تفسیر اور تشریح بیان فرمائی. تو ہمیں یاد ہے ابھی تک یہاں انہوں نے اس میں کئی اقوال ذکر کیے. ان کنت تقیہ عام اس کا معنی یہی ہے، اور مفسرین نے زیادہ تر یہی کیا ہے، اگر تو کیا ہے متقی ہے، خدا ترس ہے. لیکن حضرت نے فرمایا کہ بعض مفسرین نے ایک قول اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایک شخص تھا، برا آدمی تھا، اس کا نام تقی تھا. نام کیا تھا؟ تقی تھا. اور ظاہری بات ہے کہ یعنی مقصد یہ ہے کہ اس کی بری شہرت تھی. تو ہو سکتا ہے بعض نے یہ قول لیا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر تم تقی ہو، اگر تم کیا ہو تقی ہو، تو میں تم سے اللہ پاک کی پناہ چاہتی ہوں. تو اس سے کسی شخص کا نام مراد ہے، اور زیادہ راجح چیز اس میں یہی ہے کہ تقیہ سے مراد کیا ہے؟ خدا ترس. قال انما انا رسول ربک، تو وہ بولا یعنی فرشتہ انما انا رسول ربک، یعنی یہ سمجھی کہ شاید یہ وہ آدمی ہے جس کی شہرت صحیح نہیں تھی، نام تقی تھا. اور یا پھر مطلقاً مراد ہے بھئی اگر تمہارے دل میں خوف خدا ہے تو بات مان جاؤ. قال انما انا رسول ربک، تو وہ بولا میں تو اللہ پاک کا بھیجا ہوا رسول ہوں تمہارے پاس، میں عام انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں جو اللہ پاک نے تمہاری طرف بھیجا ہے. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ بخشوں میں تم کو ایک پاکیزہ لڑکا، تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا بخشوں. ہمارے تفسیر کے استاد حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. بعض حضرات اس سے غلط استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی غیر اللہ سے مانگنا جائز ہے. جبرائیل علیہ السلام فرشتہ جب اولاد دے سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں دے سکتے؟ بزرگوں سے مانگنا کیوں جائز نہیں ہے؟ تو بھائی اس کا تو سیدھا جواب ہے، تو مشکل نہیں ہے. فرشتہ تو ایک ذریعہ تھا، اولاد تو کس نے دی؟ اللہ پاک نے دی، جبرائیل علیہ السلام نے تو نہیں دیے. تو بھائی اولاد دینا اور انسان کی مرادیں پوری کرنا اور انسان کے مقاصد پورے کرنا یہ صرف اللہ پاک کی ذات کا کام ہے. تو لہٰذا غیر اللہ سے براہ راست مانگنا اور غیر اللہ
سے سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ استدلال بھی یہاں پر غلط ہے کہ فرشتہ انسان کو اولاد دے سکتا ہے تو بزرگ مزار والے کیوں نہیں دے سکتے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے عطا کیا۔ فرشتہ وہ تو اللہ پاک کے حکم سے آیا تھا اور ایک ذریعہ تھا اور ایک سبب بنا صرف۔ ہمارے لیے اہب علیہ کہ غلامً زکیہ، تاکہ میں تجھ کو بخشوں ایک پاکیزہ لڑکا۔ اچھا، قالت انا یکون لی غلام، استعجاب مریم علیہ السلام، مریم علیہ السلام کا اظہار تعجب، استعجاب مریم۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، وہ بولی یعنی حضرت مریم علیہ السلام، انا یکون لی غلام، کس طرح ہوگا میرے ہاں لڑکا، ولم یمسسنی بشر، مانع نمبر 1۔ اب موانعات کا ذکر، پیچھے جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے میں بھی 2 موانع آئے تھے نا، 2 موانع آئے تھے، کیا تھے؟ ایک تھا بڑھاپے کا ہونا اور دوسرا بیوی کا بھانج ہونا۔ یہاں تو اس سے بھی زیادہ مانع ہے، دیکھیں بڑا مانع ہے کہ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے ہاتھ نہیں لگایا کسی بشر نے، نکاح ہی نہیں ہوا، تو بغیر شوہر کے کیسے اولاد ہوگی؟ ولم اکو بغیہ، مانع نمبر 2، اور نہ میں ہوں برائی کرنے والی، بغیہ یعنی بدکار، میں برائی کرنے والی بھی نہیں ہوں کہ میں نے کوئی برا کام کیا ہے۔ قال کذالک، جواب، اب جواب استعجاب ہے، کذالک ای کذالک الامر، اللہ پاک نے فرمایا الامر کذالک، اسی طرح ہوگا، اسی طرح ہوگا۔ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، بغیر اسباب کے اللہ پاک عطا کر دے اولاد، اللہ پاک کی مرضی ہے، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا قال کذالک، اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، فیصلہ خداوندی، یہاں سے فیصلہ خداوندی ہے۔ قال ربک هو علی ہین، فرمایا کہ اسی طرح ہوگا، فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، فرما دیا تیرے رب نے فرما دیا ہے، هو علی ہین، کہ وہ مجھ پر آسان ہے، تیرے رب نے کیا فرمایا کہ یہ مجھ پر آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ بنا دے ہم اس کو قدرت کی نشانی لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ذریعہ ہدایت اور مہربانی اپنی طرف سے، اور مہربانی اپنی طرف سے یعنی ذریعہ ہدایت۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ہے معاملہ طے شدہ، ہو کر رہے گا، طے شدہ معاملہ ہے، اللہ پاک ایسا کریں گے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، فرماتے ہیں فَحَمَلَتْهُ، پھر جب یہاں بھی اندماج ہے، اَيْ فَنَفَخَ جِبْرِيلُ فِي جَيْبِ دَرْعِهَا، جبرائیل علیہ السلام نے تفسیروں میں آتا ہے ان کے گریبان میں پھونک ماری، اس پھونک کی وجہ سے ان کو حمل ٹھہر گیا۔ یہاں تذکرہ نہیں ہے، یہاں بھی اندماج ہے کہ فَحَمَلَتْهُ، جب حمل ٹھہر گیا، تو یہ حمل کیسے؟ اللہ پاک کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری ان کے گریبان میں، تو ان کو حمل ٹھہر گیا۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر پیٹ میں لیا اس کو، یعنی حاملہ ہوئی، پیٹ میں لیا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پس الگ چلی گئی اس حمل کو لے کر کسی دور جگہ، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، بس چلی گئی اس حمل کو لے کر دور جگہ، یعنی بیت اللحم، کہاں چلی گئی؟ بیت اللحم، فلسطین کا علاقہ ہے۔ فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، پس لے آیا اس کو درد ذہ، فَجَاءَهَا الْمَخَاض، مخاض مانے درد ذہ، جیسے عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو درد اٹھتا ہے، اس کو درد ذہ کہا جاتا ہے، تو فرمایا فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پس لے آیا اس کو درد ذہ، إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کی طرف، کس کی طرف؟ کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، تمنا موت بوجہ خوف بدنامی۔ قالت یا لیتنی، کہنے لگی کاش، مت قبل هذا، کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی، بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ کہ اب ظاہری بات ہے لوگ کیا سوچیں گے، یہ معاملہ تو اللہ پاک کی طرف سے ہے، لیکن ظاہری بات ہے اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں ہر جگہ ہوتے ہیں، اور پھر خاص طور پر برے لوگوں کا منہ بند کرنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو یہ اندیشہ اور یہ خوف ان کو لاحق ہوا، تو کس کی تمنا کی؟ موت کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ویسے موت کی تمنا کرنا درست نہیں ہے، لیکن اگر کہیں پر معاملہ ایسا ہو کہ انسان کے عزت کا یا اس طرح کا معاملات بہت آگے حد تک چلے جائے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اس سے استدلال فرمایا ہے یا لیتنی مت قبل ھذا، کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ فناداها من تحتها، تسلی مریم، اللہ پاک نے تسلی دے دی۔ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ پاک نے تسلی دی۔ کیا تسلی؟ پس پکارا اس کو فرشتے نے، من تحتها، اس کے نیچے سے، من تحتها ای من تحت مریم او من تحت نخلت، یا تو مریم علیہ السلام کے پاس سے، قریب سے، نیچے سے، اور یا پھر جو کھجور کا درخت ہے اس کے پاس سے پکارا۔ کیا پکارا؟ فرشتے نے کیا کہا؟ اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، غمگین نہ ہو، غم نہ کریں، بے شک قد جعل ربک، پیدا کر دیا ہے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ، تحتک سریا، چشمہ، اللہ پاک نے تمہارے پاس ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ جو کھجور کا درخت ہے، ہلا اس کو اپنی طرف ہلا، بجذع النخلۃ، کھجور کے تنے کو، تساقط علیک رطبا جنیا، یہ گرائے گی تجھ پر تر و تازہ کھجوریں۔ اللہ پاک نے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، قریب میں چشمہ جاری کر دیا تاکہ کہیں شہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے لوگوں میں، اسی کا پانی استعمال کرے، اور اللہ کھجور کا درخت قریب میں تھا، اللہ پاک نے فرمایا اس کو ہلاؤ، تازہ کھجوریں گریں گی، اس کو استعمال کرو، تو کھجوریں کھاؤ، ٹھنڈا چشمے کا میٹھا ٹھنڈا پانی پیو، اللہ پاک نے انتظام کر دیا آخر تک۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ، ہمارے شیخ امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ ان آیت کی ایک مرتبہ تفسیر بیان فرما رہے تھے، تو یہاں خاص طور پر طلبہ کو مخاطب کر کے نقطہ ذکر کیا، فرمایا ہمیں یاد ہے ابھی تک، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، فرمایا اللہ پاک تو بغیر ہلائے ہوئے بھی دینے پر قادر تھے، جب اللہ پاک چشمہ جاری کر سکتے ہیں تو رزق نہیں دے سکتے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ، اس کھجور کے درخت کو کیا کر، اپنی طرف ہلا، حرکت کر، ہلا، محنت کر۔ تو فرمایا کہ انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، طالب علم علم حاصل کرتا ہے اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی کچھ پانے کے لیے کچھ حرکت کرنی پڑتی ہے، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، ورنہ اللہ پاک بغیر ہلائے بھی دے دے، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، لیکن کیا فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ، خود اپنی طرف ہلا، یعنی انسان کی طرف سے کیا ہو، کچھ حرکت ہو، تحرک ہو، محنت ہو، پھر اللہ پاک نوازتے ہیں۔ تو وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، ہلا اپنی طرف کھجور کے تنے کو، تساقط علیک رطبا جنیا، گرائے گی تجھ پر تر و تازہ کھجوریں، رطبا جنیا، کھجوریں، رطبا کھجوریں، جنیا تر و تازہ۔ فکلی وشربی، نعمت حسی کا بیان، یہاں سے نعمت حسی، بجذع النخلۃ یہ استعمال سبب ہے، فکلی وشربی، کھا اور پی، وقری عینا، اور ٹھنڈی کر اپنی آنکھیں، اور اپنی آنکھ کو ٹھنڈی کر، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، نعمت معنوی، نعمت معنوی، یہ فکلی وشربی نعمت حسی، یہ نعمت حسی ہے نا، رزق کا فراہم ہونا، تازہ کھجوروں کا ملنا، ٹھنڈے میٹھے پانی کا ملنا، یہ نعمت حسی۔ اور آگے فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، نعمت معنوی یعنی علاج بدنامی، تمہیں ڈر ہے، خوف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ پاک نے اس سے بھی محفوظ کر دیا، نعمت معنوی، فکر مت کر، پریشان مت ہو لوگ کیا کہیں گے، اللہ پاک نے اس کا بھی علاج بتا دیا۔ کیا فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پس اگر تو دیکھے آدمیوں میں سے کسی کو، آدمیوں میں سے کسی کو بھی، تو کیا کہنا، فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو کہنا کہ بے شک، فقولی ای بالاشارت، فقولی زبان سے نہیں، لا باللسان، بالاشارت لا باللسان، تو اشارے سے کہنا، انی نذرت للرحمن صوما، کہ بے شک میں نے منت مانی ہے اللہ پاک کے لیے روزے کی، فلن اکلم اليوم انسیا، سو میں ہرگز بات نہیں کروں گی آج کسی آدمی سے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے بات تب آگے بڑھتی ہے جب بات ہوتی ہے، جب انسان جواب ہی نہیں دے، خاموش رہے، بات آگے نہیں بڑھ سکتی، تو خاموش رہیں اور کہیں کہ بھئی میں نے
منت مانی ہے میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی، تو بات ہی آگے نہیں بڑھے گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر وہ لائی اس کو اپنی قوم کے پاس، تحملہ گود میں لیے ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی خرق عادت پیدائش ہو گئی، اللہ پاک کے حکم سے یہ گود میں اٹھائی ہوئی اپنی قوم کے پاس آئی۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تو قوم نے کیا کہا؟ ملامت قوم، یہاں سے ملامت قوم ہے۔ قالوا یا مریم، کہنے لگے اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، بے شک تو لائی ہے ایک چیز طوفان کی۔ ہمارے استاد صاحب نے اس کا ترجمہ فرمایا فریا، تو لائی ہے ایک چیز طوفان کی یا بہتان والی، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ تو لائی ہے ایک چیز بہتان والی اور یا پھر تو لائی ہے ایک چیز طوفان کی، یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ اور اس کے اور بھی کئی معنی کیے گئے فریا کے، اس کے معنی برا، عظیم، عجیب، من گڑت، مختلف معنی اس کے کیے گئے ہیں مفردات القرآن کے حوالے سے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم نے دورہ تفسیر میں فرمایا کہ چمڑا جو ہوتا ہے، چمڑا اس کو اگر غلط طریقے سے کاٹا جائے، وہ خراب ہو جائے، اس کو بھی فری کہتے ہیں، فری۔ تو فرمایا لقد جئت شیئا فریا، بے شک لائی ہے تو ایک چیز طوفان کی، یا تو ایک چیز بہتان والی، یا لائی ہے تو ایک بری چیز۔ بھئی یہ کیسے؟ شادی جب نہیں ہوئی تو بچہ کیسے ہو گیا؟ تو لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ یا اخت ہارونہ، یا اخت ہارونہ، ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت مریم جو تھی یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن تھی۔ پیغمبر جو تھے نا حضرت ہارون علیہ السلام، یہ ان کی بہن تھی، ایک قول یہ ہے، اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ یا اخت ہارونہ۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان میں سے تھی۔ کس میں سے تھی؟ اس لیے اخت ہارونہ کہا کہ تھی خاندان میں سے، وہ کہا بھئی ہارون کی بہن، جیسے انسان رشتہ داروں کو بھی بھئی یہ میری بہن ہے اس طرح نسبت کر دو۔ یا تو حقیقی بعض مفسرین فرماتے ہیں بہن تھی، اور یا پھر ان کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، تو لوگوں نے نسبت کس کی طرف کی؟ ہارون علیہ السلام کی طرف۔ یا اخت ہارونہ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، بھئی نہ تو تمہارا جو باپ تھا وہ برا آدمی تھا، اور نہ تمہاری ماں جو تھی وہ برائی کرنے والی تھی، بغیًا بدکار تھی۔ تو بھئی پھر یہ کیسے ہوا؟ فاشارت، یعنی تمہارے ماں باپ تو نیک ہے، سب نیک ہے، ہارون علیہ السلام نیک ہے۔ فاشارت الیہ، پس اشارہ کر دیا مریم نے اس بچے کی طرف۔ مریم علیہ السلام نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، استعجاب علی المحال العادی، استعجاب قوم علی المحال العادی۔ عادتاً تو محال ہے نا بچے کا، پیدائشی بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ عادتاً محال ہے، تو قوم اس لیے تعجب کر رہی ہے۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے بھئی کیوں کر بات کریں گے ہم اس بچے سے جو ابھی گود کا بچہ ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ تم بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہو، تو بچے سے ہم کیا بات کریں گے؟ یہ ہمیں کیا جواب دے گا؟ یہ تو ابھی پیدا ہوا بچہ ہے۔ تو یہ استعجاب علی المحال العادی ہے کہ وہ قوم کہنے لگے کہ ہم کیوں کر بات کریں اس بچے سے جو ابھی گود کا ہی ہے، گود کا بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ، یہ دیکھیں بچہ خود ہی بول پڑا۔ اتنے میں دلائل خصوصیت اور فضائل عیسیٰ علیہ السلام، دلائل خصوصیت اور فضائل عیسیٰ علیہ السلام، تو اتنے میں وہ بچہ خود ہی بول پڑا، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے دی ہے مجھ کو کتاب، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھ کو نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن، اور بنایا ہے مجھ کو برکت والا، اینما کنتو، جہاں کہیں بھی میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ، دلیل عبدیت، آتانی الکتاب یہ سب دلائل خصوصیت تھی، واوصانی بالصلاۃ یہ دلائل عبدیت ہے۔ فرمایا واوصانی بالصلاۃ، یہ دلائل عبدیت فرائض عیسیٰ علیہ السلام، واوصانی بالصلاۃ دلیل نمبر 1، والزکوٰۃ دلیل نمبر 2، اور فرمایا حکم دیا ہے اس نے مجھ کو، یعنی اللہ پاک نے، میرے رب نے، نماز کا، والزکوٰۃ اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک رہوں میں زندہ، ما دمت حیا ای فی الدنیا، روح المعانی کے حوالے سے
فی الدنیا، جب تک میں رہوں زندہ، وبرم بوالدیہ، وبرن بوالدیہ، اور نیک سلوک کرنے والا، وبرم بوالدتی، وبرم بوالدتی، اور نیک سلوک کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور نہیں بنایا ہے اللہ پاک نے، میرے رب نے مجھ کو جبارا سرکش، شقیا بدبخت، اللہ پاک نے مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا۔ یہ اس وقت انہوں نے بات کی، اسی بچپن میں، اس حالت میں اللہ پاک کے حکم سے انہوں نے لوگوں کو جواب دیا، لوگوں کے منہ بند کر دیے۔ والسلام علی یوم ولدت، اعزاز خداوندی، یہاں سے اعزاز خداوندی ہے۔ فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلام ہے مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور جس روز میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس روز میں اٹھایا جاؤں گا۔ تینوں حیاتوں کا بیان یہاں بھی ہو گیا۔ ذالک عیسی ابن مریم، تفریع توحید۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، یہ عیسیٰ مریم کا بیٹا، الموصوف بالصفات الجلیلہ، قول الحق الذی فیہ یمترون، ای قلت قول الحق الذی فیہ یمترون، میں سچی بات، محذوف نکلے گا قلت، ای قلت قول الحق الذی فیہ یمترون، میں سچی بات کہہ رہا ہوں جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ پاک کی یہ شان نہیں ہے کہ بنائے کسی کو اولاد، وہ پاک سبحانہ، وہ پاک ذات ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، فانما یقول له کن، تو پس وہ یہی کہتا ہے اس کو کہ کن ہو جا، فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ لِلَّهِ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَإِنَّ لِلَّهِ، أي قل يا محمد، قل یا محمد، ان للہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، سو اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، ازالہ شبہ، فاختلف الاحزاب من بینہم، یہاں سے ازالہ شبہ ہے۔ فرماتے ہیں فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر اختلاف ڈال لیا مختلف گروہوں نے آپس میں اپنے درمیان، یعنی فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تخویف اخروی، یہاں سے تخویف اخروی ہے۔ فویل للذین کفروا، سو بڑی خرابی ہے ان کافروں کے لیے، من مشہد یوم عظیم، ایک بڑے دن حاضر ہونے کے، مشہد یعنی حاضری کا دن، مشہد یوم عظیم، ایک بڑے حاضری والے دن، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اسمع بہم و ابصر، کیا ہی خوب سنتے ہوں گے، کیا ہی خوب دیکھتے ہوں گے، یعنی حساب و کتاب کے لیے۔ یوم یاتوننا، جس دن آئیں گے ہمارے پاس، یعنی حساب و کتاب کے لیے آئیں گے نا، کیا ہی خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے۔ یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس لیکن یہ ظالم آج کے دن صریح گمراہی میں ہے۔ لیکن الظالمون اليوم ای فی الدنیا، ای فی الدنیا، لیکن یہ ظالم لوگ آج دنیا میں صریح گمراہی میں ہے۔ وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر وهم فی غفلۃ وهم لا یؤمنون، تخویف اخروی۔ اور فرماتے ہیں وانذرہم یوم الحسرۃ، اور ڈرا ان کو اس پچھتاوے سے، یوم الحسرۃ، جس اس پچھتاوے کے دن سے، ڈرا ان کو اس پچھتاوے کے دن سے، اذ قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا تمام معاملات کا، تمام معاملات کا، وہم فی غفلۃ ای فی الدنیا، اور وہ غفلت میں ہے یعنی اس دنیا کی زندگی میں، وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، فرماتے انا نحن نرث الارض، بے شک ہم ہی وارث رہ جائیں گے زمین کے، ومن علیہا، اور جو کوئی ہے زمین پر، والینا یرجعون، اور یہ سب ہمارے پاس لوٹائے جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، دلیل نقلی از ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہاں سے تیسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ یہاں سے انبیاء کے قصے ہیں نا مختلف، پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ آیا، وہ بھی دلیل نقلی تھی،
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے دلیل نقلی. اب تیسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ بھی دلیل نقلی ہے اللہ پاک کی توحید پر. دلائل نقلیت ہے نا، شروع میں بیان ہوا، تو یہ تیسری دلیل نقلی ہے اور قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور آپ ذکر کریں اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ نہایت سچے نبی تھے. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یعنی وہ سچے نبی تھے. صدیقاً ہر قول و فعل میں، صدیقاً ہر قول و فعل میں. اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے، اپنے والد سے، لم تعبدو، کہ اے میرے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کیوں پوچھتا ہے تو اس کو جو نہ سنتے ہیں، جو نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہٹا سکتے ہیں، دفع کر سکتے ہیں آپ سے کسی چیز کو. ان کے والد بت پرست تھے، آزر، تو مشرک تھے. یہ اپنے والد کو دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں کہ آپ ان بتوں کو کیوں پوج رہے ہیں کہ جو نہ آپ کی کوئی فریاد سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ آپ سے کسی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں. یا ابت، دلیل وحی، یہاں سے یا ابت دلیل وحی. اس قال لأبیہ تبلیغ ابراہیم، یہ تبلیغ ابراہیم ہے اس کا عنوان. یا ابت انی قد جاءنی من العلم دلیل وحی. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان، بے شک انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس پہنچا ہے ایسا علم، ما لم یأتک، جو تیرے پاس نہیں آیا، جو آپ کے پاس نہیں ہے. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، سو میری راہ چل، صراطا سویہ، چلاؤں گا میں تجھ کو سیدھی راہ، یعنی توحید کے راستے پر، سیدھے راستے پر. یا ابت لا تعبد الشیطان، فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، کہ اے میرے ابا، لا تعبد الشیطان، مت پوچھ تو شیطان کو، شیطان کو مت پوچھ. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان ہے رحمان کا نافرمان. شیطان کیا ہے؟ شیطان یہ رحمان کا نافرمان ہے. یا بتی انی اخاف ان یمسک عذاب، یہ سب جو ہے یہ تبلیغ ابراہیم ہے. یا بتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ اے میرے ابا، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ ان یمسک عذاب من الرحمن، آپ پڑے تجھ پر عذاب رحمان کی طرف سے، فتکون للشیطان ولیا، پس ہو جائے تو شیطان کا ساتھی. فتکون للشیطان ولیا، اللہ پاک کی طرف سے عذاب آ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ تو ہو جائے للشیطان ولیا، ساتھی شیطان کا. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، جواب آزر، ان کے والد حضرت آزر کا جواب، ان کے والد آزر کا جواب، کیا جواب دیا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہا کہ کیا پھرا ہوا ہے تو میرے معبودوں سے ابراہیم، تو میرے معبودوں سے اعراض کر رہا ہے، تو میرے معبودوں کا انکار کر رہا ہے، تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو پھرا ہوا ہے میرے معبودوں سے، آلہتی، میرے معبودوں سے، میرے ٹھاکروں سے. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہیں آیا تو میں سنسار کر دوں گا تجھ کو، واہجرنی ملیا، اور دور ہو جا مجھ سے ہمیشہ کے لیے. استاد صاحب نے ترجمہ فرمایا پرے ہٹ جا مجھ سے، پرے ہٹ جا مجھ سے، دور ہو جا مجھ سے ہمیشہ کے لیے. ملیا، ملیا کے معنی ہے ہمیشہ کے لیے، کچھ زمانے تک یا ہمیشہ کے لیے. قال سلام علیکہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا سلام لو. اب یاد رکھیں یہ سلام، یہ سلام متارکت ہے، یہ سلام سلام تحیہ نہیں ہے. ایک تو ہم سلام کرتے ہیں نا اعزازاً اکراماً السلام علیکم، وہ نہیں ہے. یہ سلام متارکت ہے، جو انسان کسی کو دور کرتا ہے نا، ہٹا دے کہ بھائی تجھے دور سے سلام ہے یار، بھائی سلام، چلو جاؤ. یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ سلام متارکت ہے. تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیکہ، سلام متارکت ہے، سلام تودیع ہے، الوداع کہنے کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی جاؤ، ٹھیک ہے میں نے بول دیا اب تمہاری مرضی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا سلام لو، بھائی ٹھیک ہے بھائی مرضی.
سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیہ، کہ اب میں بخشش مانگوں گا تیرے لیے اپنے رب سے، انہ کان بی حفیہ، کہ بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ میرا رب کیا ہے؟ میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے۔ حفی، حفی کے معنی آتے ہیں مہربان، اور غالباً اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں بھی ہے حفی، نہیں ہے؟ ویسے حفی کے معنی آتے ہیں کیا؟ مہربان کے۔ ہمارے حضرت استاد صاحب نے فرمایا کہ میری کہیں ملاقات ہوئی کسی سے، میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام عبد الحفی ہے، عبد الحفی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ نام عام آدمی نہیں رکھ سکتا، یہ کسی بڑے عالم نے یا بزرگ نے رکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ غالباً میرے والد کا یا دادا یا بڑوں کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا، تو بہرحال نام سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ فرمایا کہ انہ کان بی حفیہ، کہ میرا رب مجھ پر کیا ہے؟ بہت مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، براءت ابراہیم علیہ السلام، براءت ابراہیم علیہ السلام۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ فرماتے ہیں وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور چھوڑتا ہوں میں تم کو، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں صرف اللہ کو پکارتا رہوں گا۔ کس کو؟ میں صرف اللہ پاک کو پکارتا رہوں گا۔ فلما وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں صرف وَأَدْعُو رَبِّي، اللہ پاک کو پکارتا رہوں گا، اپنے رب کو۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، امید ہے کہ نہ رہوں گا میں اپنے رب کو پکار کر محروم۔ شقیہ مانے محروم، اپنے رب کو پکار کر میں محروم نہیں رہوں گا انشاءاللہ۔ فلما اعتزلہم، نتیجہ استقامت، یہاں سے نتیجہ استقامت ہے۔ فرمایا فلما اعتزلہم، جب جدا ہوا، وما یعبدون من دون اللہ، ان سے اور جن کو پوچھتے تھے اللہ کے سوا، ان سے جدا ہوا، ان مشرکین سے اور ان کے معبودوں سے۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو بخشا ہم نے ان کو، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو بخشا اسحاق اور یعقوب۔ اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے ہیں۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو بنایا ہم نے نبی۔ ہر ایک کو کیا بنایا؟ ہر ایک کو ہم نے بنایا نبی۔ یعنی اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہ بھی پیغمبر ہیں، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہ بھی پیغمبر ہیں، اور آگے آپ کو معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ بھی پیغمبر تھے۔ اور سارا یہ سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کا حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلا، اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی اولاد میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تھے۔ آگے فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور عطا کیا ہم نے ان سب کو اپنی رحمت سے، من رحمتنا، اپنی رحمت سے، یعنی حصہ وافر، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور کیا ہم نے ان کا ذکر جمیل بلند، ہم نے کیا ان کا ذکر جمیل بلند۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ یعنی آئندہ نسلوں سے، آئندہ نسلوں سے، اور عطا کیا ہم نے ان سب کو اپنی رحمت سے وافر حصہ، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے بلند کیا ان کا ذکر جمیل، یعنی آئندہ نسلوں میں بھی پیغمبر انبیاء کا سلسلہ چلا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، دلیل نقلی از موسیٰ علیہ السلام، یہاں سے چوتھا قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ بھی توحید پر دلیل نقلی ہے۔ تو فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور آپ ذکر کریں اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا، کہ بے شک وہ تھا برگزیدہ اور تھا رسول بھی نبی بھی، رسول بھی تھا اور نبی بھی تھا، رسول بھی تھا اور نبی بھی تھا۔ رسول اور نبی کے درمیان عموم اور خصوص من وجہین کی نسبت ہے۔ بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کافی تفصیل اور تحقیق بیان فرمائی ہے۔ تو فرمایا رسول النبی، رسول بھی تھا اور نبی بھی تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور پکارا ہم نے اس کو کوہ طور کی دائیں جانب سے،
کون سی جانب سے؟ پکارا ہم نے اس کو کوہ طور کی دائیں جانب سے. اس سے یہ صفت ہے جانب کی، اس سے مراد یمین موسیٰ ہے. وقربناہ نجیہ، اور قریب کیا ہم نے اس کو سرگوشی کرنے کے لیے، بھید بتانے کے لیے، سرگوشی کرنے کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور دیا ہم نے اس کو اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر. ان کی معاونت کے لیے اللہ پاک نے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا اور ان کے ساتھ کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، پانچواں قصہ دلیل نقلی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ ہے اور یہ بھی دلیل نقلی ہے توحید پر. اور میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور آپ ذکر کریں اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا. انہو کان صادق الوعد، فضائل اسماعیل علیہ السلام، فضائل اسماعیل علیہ السلام. انہو کان صادق الوعد، صدق وعد بر ذبح، صدق وعد بر ذبح. صادق الوعد، وہ تھا وعدے کا بڑا سچا. کون سا وعدہ مراد ہے؟ ذبح کا. تو انہو کان صادق الوعد، فضائل اسماعیل علیہ السلام، وہ تھا وعدے کا بڑا سچا. وکان رسول النبی، اور رسول بھی اور نبی بھی، رسول بھی تھا اور نبی بھی تھا. وکان رسول النبی، فضیلت بر اسحاق علیہ السلام ہے یہاں سے. وکان رسول النبی، فضیلت بر اسحاق علیہ السلام. آگے فرماتے ہیں وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ. فرائض اسماعیل علیہ السلام، فرائض اسماعیل فرماتے ہیں وَاذْكُرْ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِالصَّلَاةِ، اور حکم کرتا تھا اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ تھا اپنے رب کے ہاں مرضین پسندیدہ. کیا تھا؟ وہ تھا اپنے رب کے ہاں پسندیدہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک قصہ ہے، قصہ نمبر 6، اور یہ بھی دلیل نقلی ہے، یہ بھی دلیل نقلی ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور آپ ذکر کریں اس کتاب میں ادریس کا. انہو کان صدیق النبی، فضائل ادریس، فضائل ادریس علیہ السلام، اور بلا شبہ وہ تھا بڑا سچا نبی، سچا نبی تھا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور پہنچایا ہم نے ان کو بلند مقام پر. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا. من النبیین من ذریت آدم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا. من جملہ دوسرے انبیاء کے، یہ آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے یہ، اور من جملہ دوسرے انبیاء، سب کے سب من ذریت آدم، یہ سب کے سب کس کی ذریت میں سے ہیں؟ آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور جن کو سوار کیا تھا ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ. وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہے. اسرائیل سے مراد کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. فرمائے وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، یعنی یہ سب انبیاء ان لوگوں میں سے ہے کہ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، یہ سب انبیاء ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو ہم نے ہدایت دی. وَاجْتَبَيْنَا، اور کیا کیا؟ برگزیدہ کیا. ہدایت دی اور کیا کیا؟ برگزیدہ کیا. ہدینا واجتبینا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلوک کی دو صورتیں ہیں، سلوک کی دو صورتیں ہیں، یعنی سلوک دو طرح سے ہے، دو راستے ہیں، دو صورتیں ہیں. ایک کو اسی طرح جیسے ہم یعنی سلوک کہتے ہیں جو ہدایت ہے، دوسرے کو جذب کہتے ہیں جو اجتباء ہے. اجتباء ایک سلوک کہلاتا ہے یعنی ہدایت. ممن ہدینا، اس سے اس کی طرف اشارہ ہے، سلوک کی طرف ہدایت. دوسرا جو ہوتا ہے وہ جذب کہلاتا ہے. کیا؟ جذب، جو اجتباء ہوتا ہے، اجتباء. تو ایک ہے سلوک، ایک ہے جذب، دونوں راستے ہیں. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا. اذا تتلی علیہم آیاتنا، یہ استیناف ہے. فرماتے ہیں اذا تتلی علیہم آیات الرحمن،
خروا سجدا وبکیا، جب پڑھی جاتی تھی ان کے سامنے رحمان کی آیتیں، خروا سجدا وبکیا، تو وہ گر پڑتے تھے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے. یہ آیت سجدہ ہے، یہ کیفیت عبدیت ہے. اذا تتلی علیہم، کیفیت عبدیت. جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھی تو وہ گر پڑتے تھے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے. فخلف من بعدہم خلف، ازالہ شبہ، پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ایسے نااہل. خلف سے مراد برے جانشین. ایک آتا ہے خلف، ایک ہوتا ہے خلف. تو خلف جو لام کے فتحے کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اچھا جانشین، اور خلف لام کے سکون کے ساتھ جو ہوتا ہے برا جانشین. اس لباس کہتے ہیں نا کہ خلف الرشید. یہ خلف الرشید نہیں ہے، کیا ہے؟ خلف الرشید. خلف الرشید اچھا جانشین، اور خلف الرشید برا جانشین. تو یہ لفظ کیا ہے؟ خلف اور خلف میں فرق ہے. تو یہ ہے فخلف من بعدہم خلف، خلف پھر جانشین ہوئے، من بعدہم خلف ان کے بعد برے جانشین آئے. اضاعوا الصلاۃ، کیا صفات تھی ان کی برے جانشینوں کی؟ اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے برباد کیا، ضائع کیا نماز کو. واتبعوا الشہوات، اور پیروی کی خواہشات کی، پیروی کی خواہشات کی. فسوف یلقون غیا، ایسے سو عن قریب پائیں گے. فسوف یلقون غیا، ایسے لوگ گمراہی کو، یعنی آخرت میں خرابی کو پائیں گے، ایسے لوگ گمراہی کو پائیں گے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ای الا من تاب بالکفر او الفسق، ہاں مگر جس نے توبہ کی، وآمنا اور ایمان لایا، وعمل صالحا اور نیک کام کرتا رہا، نیک اعمال کرتا رہا. فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون شیئا، انجام مومنین. انجام مومنین تو کیا ہوگا؟ فاولئک يدخلون الجنة، تو یہ جنت میں داخل ہوں گے، ایسے لوگ داخل ہوں گے جنت میں. ولا یظلمون شیئا، اور ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر کچھ بھی. جنات عدن التي وعد الرحمن عبادہ بالغیب، بطور بدل کے ہے. فرمایا نا فاولئک يدخلون الجنة، تو یہاں جنات عدن بطور بدل کے ہے. کون سے باغات، کیسے باغات؟ فرماتے ہیں جنات عدن التي وعد الرحمن عبادہ بالغیب، وہ دائمی باغات ہیں جن کا وعدہ فرمایا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے، بالغیب بن دیکھے. بن دیکھے، ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے کیسی ہے، لیکن اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس وعدوں کو بالکل سچا سمجھتے ہیں. انہ کان وعدہ مأتیا، یقیناً ہے اس کا وعدہ پہنچا ہوا. اللہ پاک کا وعدہ پہنچا ہوا ہے، پکا ہے، سچا ہے. لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، نہیں سنیں گے اس جنت میں وہ کوئی بیہودہ بات، لغون بیہودہ بات، الا سلاما بجز سلام کی. یہ استثناء منقطع ہے، استثناء منقطع. الا السلام، یہ نہیں خدا نخواستہ کہ سلام کے علاوہ، سلام بیہودہ بات تو نہیں ہے، سلام تو اچھا جملہ ہے، کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے. ہاں اچھی بات سنیں گے، یہ مستثنیٰ منقطع ہے، اچھی بات سنیں گے، اور وہ اچھی بات سلام ہے. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کو اس کا رزق، ان کا رزق اس جنت میں ملے گا. بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح اور شام، صبح اور شام اللہ پاک کی طرف سے رزق ملے گا جنت میں ان کو. اب صبح اور شام ویسے تو جب چاہیں گے، یہ معین طور پر ہے، لیکن اس کے علاوہ جب چاہیں گے اللہ پاک اس وقت بھی دے گا. سمجھ گئے؟ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ای یقال لہم تلک الجنت التی، تو کہا جائے گا ان سے کہ یہی وہ جنت ہے، الجنتیوں سے کہا جائے گا یقال لہم تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہی وہ جنت ہے کہ جس کا ہم وارث اور مالک بنائیں گے اپنے بندوں میں سے. کس کو؟ من کان تقیا، ایمان کان تقیا من الشرک، جو پرہیزگار ہوگا، جو شرک سے کیا کرے گا؟ بچے گا. وما نتنزل الا بامر ربک، دلیل نقلی از ملائکہ، دلیل نقلی از ملائکہ. نمبر 7،
فرماتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور نہیں اتر سکتے یعنی ہم فرشتے مراد ہیں، إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ مگر آپ کے رب کے حکم سے، ہم فرشتے نہیں اتر سکتے إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ مگر آپ کے یعنی رب کے حکم سے، آپ کے رب کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور اسی کا ہے ما بین ایدینا جو کچھ ہمارے آگے ہے، وما خلفنا اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک اور جو ان کے درمیان ہے، یعنی مکان زمان سب مراد ہے، مکانی زمانی سب۔ لہو ما بین ایدینا اور اسی کا ہے، اللہ پاک کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے، وما خلفنا جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ وما کان ربک نسیا، تسلی خاتم الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، حضور علیہ السلام کو تسلی ہے، وما کان ربک نسیا اور نہیں ہے آپ کا رب بھولنے والا۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، فاعبدہ فریضہ خاتم الانبیاء علیہ السلام، فاعبدہ فریضہ خاتم الانبیاء علیہ السلام، سو آپ اسی کی عبادت کریں، اسی رب کی عبادت کریں، واصطبر لعبادتہ اور ثابت قدم رہے اس کی عبادت پر، اس کی عبادت پر ثابت قدم رہے۔ هل تعلم له سمیا، کیا جانتا ہے تو اس کا کوئی ہم صفت، کیا تو اس کا کوئی ہم صفت جانتا ہے؟ هل تعلم له سمیا۔ بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔